اللہ کی قسم ان کے بیانات سن کر کئی لوگ عقیدہ اہل سنت پہ مجبور اور ان کے عقیدے کی رکھوالی کرنے والے تھے، ہمارے عقیدے کے پاسبان تھے، عقیدہ اہل سنت کے نگران تھے۔ نبی پاک علیہ السلام سے غلام سادہ لوگ جو اتنے پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے تھے، ان کو پتہ چلا کہ علامہ محمد اعظم قادری صاحب بیمار ہیں، ان کے حق میں دعا کی جائے، تو خدا کی قسم وہ بھی گھبرا کر کہنے لگے یار اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا کرے، یہی ایک تو عالم دین ہے جس کی بات ہمیں بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ جب یہ سمجھاتے ہیں تو ہم سادہ لوگ ہیں، زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن جب وہ سرائکی میں یا اردو میں جس طرح بھی بات کرتے ہیں ان کی بات ہمیں سمجھ آتی ہے اور دل کو لگتی ہے کہ کیا سمجھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں جس عقیدے پر وہ کاربند تھے اور جس عقیدے کی وہ تبلیغ کرتے رہے، خدا گواہ ہے نبی پاک کے غلاموں ان کی وفات بھی عقیدہ اہل سنت میں۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں میں ہسپتال میں آپ کے ساتھ تھا، جو جس بات کی میں گواہی دے رہا ہوں، نبی پاک علیہ السلام کے غلام تحریک لبیک کے ایک ڈاکٹر صاحب وہ وہاں پہ پہنچے، ان کو بھیجا گیا تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے کہ جا کر معلومات کرو اور مل کر آؤ استاد محترم سے۔ خدا کی عزت کی قسم اس موقع پر وہ تشریف لائے اور انہوں نے عیادت بھی کی اور انہوں نے لبیک یا رسول اللہ کہا۔ آنے والے بھائی نے لبیک یا رسول اللہ کہا۔ خدا کی قسم استاد محترم کی طبیعت ناساز تھی، اتنا گفتگو بھی نہیں کر سکتے تھے، جسم کے اندر طاقت و قوت بھی نہیں تھی، لیکن میں نے اپنے بھائی کو اور اہل سنت کے عظیم عالم دین کو اس نقاہت و کمزوری کے عالم میں 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر کہتے سنا ہے لبیک یا لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت صاحب الحمدللہ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ان کا خاتمہ اور ان کا انجام جو ہوا ہے عقیدہ اہل سنت پر ہوا ہے، اور لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور پھر اس کمزوری کے عالم میں، نکاحت کے عالم میں جب ہم ان کو تسلی دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے حضور انشاءاللہ آپ صحت یاب ہو جائیں گے، آپ کا علاج چل رہا ہے، ڈاکٹر روز معائنہ کرتے ہیں، آپ کو وقت پر دوا مل رہی ہے، نبی کریم علیہ السلام کے غلام وہ خود تو محسوس کر رہے تھے کہ میرا وقت مکمل ہونے والا ہے، لیکن خدا گواہ ہے قبلہ کاری صاحب بھی موجود ہیں اور میں بھی ان کی اس بات کی گواہی دے رہا ہوں۔ انہوں نے اس موقع پر دنیا کی بات نہیں کی، انہوں نے کہا مولانا صاحب الحمدللہ میں سنی مسلمان ہوں، مجھے اس بات پر فخر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، عالم دین جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو کتنی خلا آ جاتا ہے، اور جب یہاں سے دنیا سے چلے جاتے ہیں تو دنیا کو کتنی محرومی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، حدیث پاک سنو اور اندازہ کرو کہ عالم دین کا وجود کتنی امت کے لیے ضروری ہے، اور ان علماء کو اللہ نے کیا شان اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من مؤمن یحزن بموت العالم، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو مومن مسلمان کسی عالم دین کی وفات پہ غمگین ہوتا ہے، اس کے دل کو صدمہ پہنچتا ہے کہ اتنی بڑے عاشق رسول، اتنی بڑے نبی کریم علیہ السلام کے دیوانے اور عشق مصطفیٰ کے جام پلانے والے، محبت رسول کے جام پلانے والے چل بسے عالم دین کی وفات پر جو آدمی غمگین ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتب اللہ لہ 70 عالم و 70 شہید، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو 70 شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے اور 70 عالموں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک کے غلاموں اندازہ کرو
جو عالم دین کے وصال پہ غمگین ہو اس کو تو اتنا ثواب ملتا ہے، جو خود علم پہ کاربند رہ کر عشق رسول کی تبلیغ کرتا ہے اس کو کتنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اللہ کریم اور حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں حضرت قبلہ استاد محترم علامہ محمد اعظم قادری صاحب عقیدہ اہل سنت پہ قائم رہے اور عقیدہ اہل سنت پر ان کی اخیر ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، میرے آقا کے غلاموں میرے نبی کا فرمان ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یبعث کل عبد علی ما مات، ارشاد فرمائے کہ جو آدمی جس عقیدے پر مرے گا قیامت کے دن وہ اسی عقیدے پر اٹھایا جائے گا۔ یہ کتنی بڑی بشارت ہے، آقا کی طرف سے کتنی بڑی گارنٹی ہے کہ جو آدمی جس عقیدے پر مرے گا قیامت کے دن اسی عقیدے پر اٹھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میرے استاد محترم علامہ محمد اعظم قادری صاحب، اللہ کریم ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ جب آپ خطاب کرتے تھے آپ کے پاس رہتے تھے، ہمیں تو کبھی کبھی موقع ملتا تھا ان کے خطاب سننے کا، لیکن آپ خطاب کے دوران یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو یہ حدیث پاک ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام کا نام آ جائے، نام نامی اس میں گرامی آ جائے تو یہ درود شریف پڑھنا یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں آپ فرماتے تھے لوگوں سوچو کہ جب نبی پاک کا نام آتا ہے تو ہم درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جب مومن مسلمان قبر کے اندر پہنچتا ہے تو پھر درود والا نبی تشریف لاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں آپ فرماتے تھے جب ہم اپنے آقا سے اتنے پیار کرنے والے ہیں، جب آپ کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے ہم آپ پہ درود السلام پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو قبر میں جب بددعا کا چہرہ لے کر میرے آقا تشریف لائیں گے ہم بھی کھڑے ہو کر درود السلام پڑھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں تو آج کا دن استاد صاحب کا محمد مصطفیٰ سے ملاقات کا دن ہے، محمد عربی کی زیارت کا دن ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے دیکھنے کا دن ہے۔ تو جو ساری زندگی درود پڑھنے کی تبلیغیں کرتے رہے، درود السلام پڑھنے کے دلائل دیتے رہے، اپنے عقیدے والوں کو درود پڑھنے کا پرچار کرتے رہے، نبی پاک کے غلاموں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ غلام مصطفیٰ وہ عالم دین قبر میں پہنچے اور آقا جلوہ گر ہوں اور وہ کھڑے ہو کر نہ پڑھے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ نبی کریم علیہ السلام کے غلام ایسا ہوگا اور یہ تمنا کرنی بھی چاہیے۔ سید اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے وصیت فرمائی، اپنے بچوں سے اپنے گھر والوں سے ارشاد فرمایا کہ میری قبر کو ذرا گہرا کھودنا، قبر جب میری بنانا تو قبر کو ذرا گہری بنانا، گہری کھودنا کہ اس میں میں کھڑا ہو سکوں۔ کہا گیا حضور فقہ کا مسئلہ ہے کہ قبر کم از کم اتنی گہری ہونی چاہیے کہ آدمی آسانی کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ سکے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ میری قبر اتنا گہری کھودی جائے کہ میں اٹھ کر کھڑا ہو سکوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی پاک کے غلام سید اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ لوگوں ساری زندگی مصطفیٰ کی عزت و ناموس پر میں نے پہرا دیا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی عزت کی میں نے رکھوالی کی ہے اور ساری زندگی اپنے نبی کی نعتیں لکھتا رہا ہوں اور نبی پاک علیہ السلام کے گیت گاتا رہا ہوں۔ مجھے امید اور یقین ہے کہ جب قبر کی آخری اینٹ میری بند ہو جائے گی تو مصطفیٰ کی آمد ہو جائے گی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے ہوں گے۔ تو میرے امام نے فرمایا کہ میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ جب میرے آقا کی صورت میرے سامنے ہو تو احمد رضا بیٹھ کر نہیں بلکہ کھڑے ہو کر اپنے نبی پہ درود
السلام پڑھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، قربان جاؤں قبلہ استاد محترم عقیدہ اہل سنت پہ مضبوط تھے، الحمدللہ ثابت قدم تھے، اور اسی عقیدے پر آپ کی وفات ہوئی۔ اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یبعث کل عبد علی ما مات، ارشاد فرما ہر آدمی اسی بات پر اٹھایا جائے گا جس بات پر اسی کی وفات ہوئی ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، جس استاد محترم نے، جس عالم دین نے ساری زندگی حضور پاک کی شان بیان کی ہو اور اسی عقیدے پر اس کی وفات ہوئی ہو، تو قیامت کے دن بھی یہ نعتیں پڑھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنموں میں گم ہوں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں قبلہ استاد محترم کی ساری جماعت، آپ نے بہت محبت سے نوازا، آپ نے ان کے ساتھ چاہت ایسی رکھی کہ ان کا دل تم نے خرید لیا۔ نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں، جب آپ کا مکان ادھر بن رہا تھا تو ہم نے بھی اصرار کیا تھا، بڑے بھائی نے بھی یہی کہا تھا کہ گھر ادھر بناؤ۔ تو میرے بھائیوں، خدا کی قسم اس موقع پر ہمارے مشورے اپنی جگہ، بہرحال استاد محترم کے دل میں تمہاری چاہت گھر کر دے۔ حضور پاک، میرے استاد محترم کا فیصلہ یہی تھا کہ میرا گھر ادھر بنے۔ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، عرصہ 22 سال تک محترم قبلہ نعمت علی مصطفیٰ صاحب، محترم قبلہ قاری عابد علی صاحب اور اس محلہ مدینہ ٹاؤن کی ساری عوام، آپ لوگوں کی محبتیں استاد لے کر گئے اور آپ لوگوں سے راضی اور خوش ہو کر گئے، اور ہم بھی آپ کے ممنون احسان ہے کہ آپ نے ہمارے استاد محترم کا دل خوش کیا۔ خدا کی قسم یہ بات میں یہ تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں، تاکہ جہاں کے لوگ ہیں اپنے ائمہ کے ساتھ ایسی محبت کریں، اپنے علماء کے ساتھ ایسی محبت کریں جیسے مدینہ ٹاؤن والوں نے اپنے عالم کے ساتھ محبت، ان کا اسی طرح احترام کریں جس طرح ان لوگوں نے اپنے عالم دین کا احترام کیا۔ استاد محترم کو تقریباً ہر 2 ہفتے بعد یا مہینے بعد ایک بلڈ کی ضرورت ہوتی تھی، ایک خون کی بوتل لگتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، سلام ہے کوٹ سماوہ کی سرزمین کے لوگوں کو اور مدینہ ٹاؤن کے نوجوانوں کو۔ نبی پاک کے غلاموں، ہر مہینے ڈاکٹروں کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ خون کی بوتل لگوا لیا کریں گے تو آپ فٹ رہیں گے، سیٹ رہیں گے۔ تو میرے بھائیوں، استاد محترم نے سوچا کہ یہ انتظام کیسے ہوگا، اور وہ کہتے تھے کہ یہ خون خرید کر نہیں لگانا، جو ہسپتال سے مل جاتا ہے فریش خون لگنا چاہیے آپ کو۔ تندرست نوجوان جو بیماریوں سے پاک ہو، ان کا خون دستیاب ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، یہ تحدیث نعمت کے طور پر میں کہہ رہا ہوں، میں ان کا سگا بھائی ہوں، ان کی اولاد بھی ہے، ان کے رشتہ دار بھی ہیں، لیکن پورے 1 سال تک جن لوگوں نے استاد محترم کو اپنا خون دیا اور فریش خون دیا ہے، وہ مدینہ ٹاؤن کے نوجوان ہیں۔ مدینہ ٹاؤن کے نوجوانوں، ہم آپ کے مشکور ہیں، اور ان ماؤں کو بھی سلام ہے جو اپنے بچے کو اس لیے بھیجتی تھی کہ جاؤ اپنے استاد کی خدمت کرو، ان کو بلڈ دے کر آؤ۔ خدا کی عزت کی قسم، وہ نوجوان چاہت سے آتے تھے، محبت سے آتے تھے۔ اب کسی کو فون کیا جائے کہ ہم نے بلڈ لینا ہے، میرے بھائیو 100 بہانے بنا اور رفو چکر ہو جاتے ہیں، آتے نہیں ہیں۔ لیکن ان لوگوں کو میں نے دیکھا، جب بھی ضرورت پڑی استاد محترم کو خرید کر خون نہیں لگایا گیا، ان لوگوں نے اپنا فریش خون پیش کیا ہے۔ یہ آپ لوگوں کا احسان ہے، جو کام ہم سے نہ ہو سکا، جو کام ہم نہ کر سکے، جو ان سے خونی رشتہ رکھا کرتے تھے، نبی پاک کے غلاموں کو سعادت تم نے حاصل کی ہے، اور عالم دین کا تم نے نرالا ساتھ دیا ہے۔ اور اسی طرح ہر مومن مسلمان کو چاہیے اپنے علماء کے ساتھ، اپنے ائمہ کرام کے ساتھ اس طرح محبت سے پیش آئیں جس طرح کوٹ سماوہ مدینہ ٹاؤن کے لوگوں نے حضرت علامہ مولانا استاد محمد اعظم قادری صاحب کے ساتھ آپ لوگوں نے تعاون فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، حدیث پاک میں ہے، آپ لوگ سہارا بنے ان کا۔ جب آدمی حشاش بشاش ہو، چلتا پھرتا ہو، کاروبار کر رہا ہو، پھر تو وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے، اس کو لوگوں کی اتنا ضرورت نہیں ہوتی۔ مشکل میں جب ہو، پریشانی میں جب ہو، اور جب اس کا ساتھ دیا جائے تو وہ لوگوں کو اہمیت بھی ہوتی ہے اور لوگوں کا آدمی شکریہ بھی ادا کرتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، میں دونوں چیزیں یہاں پہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ استاد محترم جب تک صحیح سلامت تھے، بیماری سے آپ آزاد تھے،
اور جب تندرست تھے کوئی آپ کو تکلیف نہیں تھی میرے بھائیوں، پھر بھی آپ کی محبتوں میں کمی نہیں تھی، اور جب استاد بستر مرگ پہ آئے، بستر علامت پر تشریف لائے، اس وقت بھی آپ لوگوں کی محبت میں کوئی کمی نہیں تھی۔ آپ نے ان کی تندرستی میں بھی آپ نے ان لوگوں استاد محترم کا ساتھ دیا، اور اس مشکل گھڑی میں بھی آپ لوگوں نے آخری دم تک آپ نے ساتھ دیا۔ میرے محترم بھائی کیولا قاری عابد علی صاحب، یہ تو یہ سمجھ لیں کہ چولی دامن کا ساتھ تھا۔ میرے بھائیوں، ہمیں تاخیر ہو جاتی تھی، یہ نوجوان وہاں پہ موجود ہوتا تھا، یہ سعادت سمجھ کر یہ نیکی کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نیکیاں قبول فرمائے۔ میں حدیث پاک سنانے والا تھا میرے بھائیوں، جو عالم دین کا سہارا بنتا ہے، عالم دین کے ساتھ تعاون کرتا ہے۔ استاد محترم چلے گئے، نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں، لیکن جو آپ نے نیکی کی وہ اللہ کی بارگاہ میں تحریر ہو گئی، وہ نیکیاں آپ کی لکھ لی گئی۔ لیکن حدیث پاک سنو اور اپنے دل کو سہارا دو کہ آپ لوگ نے جو ان کے ساتھ نیکی کی ہے، تعاون کیا ہے، وہ رائے گاہ نہیں ہے۔ آپ نے کتنا اجر کمایا ہے نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں۔ حدیث پاک سنو، میرے آقا فرماتے ہیں من اتقى على يده عالم، ارشاد فرمایا کہ جس عالم دین نے کسی مسلمان کے ہاتھ کا سہارا لیا وہ بھی چلتے۔ عالم دین چل رہا تھا، ایک ساتھی مسلمان اس کے ساتھ تھا، اس نے اس کا سہارا لے لیا، اور مسلمان نے عالم دین کا ہاتھ پکڑا اور اپنا سہارا دے کر چلتا رہا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے چلتے ہوئے عالم دین کو اپنے ہاتھ کا سہارا دیا۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ہر قدم پر ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں وَمَنْ قَبَّلَ رَأْسَ عَالِمًا، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان نے کسی عالم دین کے سر کو بوسہ دیا، سبحان اللہ، عالم دین کے سر کو بوسہ دیا، محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ عالم دین کے سر کو بوسہ دیا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کے ہاتھ میں عالم دین کے سر کے جتنے بال آئیں گے، ہر بال کے بدلے اللہ 10 نیکیاں عطا فرمائے، اللہ کریم اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ یہاں پہ میرے بھائیو آپ خود سوچئے، جو عالم دین کو چلتے ہوئے سہارا دے اس کے لیے تو یہ ثواب ہے کہ ہر قدم پہ گردن آزاد کرنے کا اس کو ثواب ملتا ہے، ایک غلام آزاد کرنے کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو اس جماعت کو اللہ کیا اجر عطا فرمائے گا جنہوں نے 22 سال تک استاد محترم کا سہارا بنے ہیں، استاد محترم حضرت علامہ مولانا محمد اعظم قادری صاحب کا ساتھ دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کرنے والی بہت باتیں ہیں، لیکن جس طرح وہ کر سکتے تھے ہم تو 1% بھی ان کے جیسے نہیں ہو سکتے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی ساری جماعت کو آباد رکھے، اللہ تعالیٰ ان کی ساری جماعت کو سلامت رکھے۔ میرے بھائیوں، وفا یہ کہ تمہارا دوست اس دنیا سے چلا جائے تو اب اس کے دوستوں کے ساتھ اور والد کے دوستوں کے ساتھ آدمی اسی طرح برتاؤ کرے جس طرح اپنے والد کے ساتھ برتاؤ کرتا تھا، عالم دین کے ساتھ جس طرح کا برتاؤ تھا اس طرح اس کے بچوں کے ساتھ بھی برتاؤ وہی ہونا چاہیے۔ جو شفقتیں، جو پیار، جو محبت عالم دین کے ساتھ تم نے کی، اب وفا کا تقاضا یہ ہے کہ جو بچے ان کے سایہ شفقت سے محروم ہوئے اب آپ ان کا سایہ بنے، اب آپ ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، یہ افضل نیکی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، بات ختم کر رہا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پر سفر کر رہے تھے، حضور نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سفر کر رہے تھے، راستے میں آپ کو ایک اعرابی ملا، آپ نے اس کو دیکھا تو اپنی سواری سے اتر پڑے اور اس کو بڑی محبت سے ملے، آپ نے اپنی پگڑی اس کو عطا فرمائی اور مزید تحفے اس کو عطا کیے۔ نبی پاک کے غلاموں اس کو محبتوں سے نوازا اور اس سے بڑے اخلاق سے پیش آئے۔ تو آپ کے ساتھ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ جو اور آدمی تھے وہ کہنے لگے حضرت یہ دیہاتی لوگ ہیں،
یہ تھوڑی چیز پر بھی راضی ہو جاتے ہیں، لیکن آپ نے اس کے ساتھ اتنا تعاون کیا، آپ نے اپنی دستار بھی اس کو عطا کر دی، اور آپ نے اس کے ساتھ اتنا تعاون کیا، اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں آپ نے اپنی سواری بھی اس کو دے دی۔ نبی پاک علیہ السلام کے غلام اس نے کہا حضور آپ اس سے کم بھی دیتے تو راضی ہو جاتا، آپ اس کے ساتھ اتنی محبت سے کیسے پیش آئے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے بتایا، ارشاد فرمائے کہ بھائی اس کا باپ میرے باپ حضرت عمر کا دوست، اس کا باپ میرے باپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دوست تھا۔ جب اس کا باپ میرے باپ کی بارگاہ میں آتا تھا تو میرے والد محترم حضرت عمر اس کا بڑا اعزاز کرتے تھے، بڑی محبتوں سے نوازتے تھے، اور بڑی شفقتوں سے نواز کر تحفہ دے کر بھیجا کرتے تھے۔ اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا افضل نیکی یہ ہے کہ والدین کی وفات کے بعد اولاد ان لوگوں کے ساتھ بھی محبت کرے جو اس کے والد کے دوست ہیں۔ میرے بھائیو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ربط کہاں ہے، یہ تعلق کہاں ہے، باپ کے دوست کہاں اور امام کے دوست اور اس کے گھر والے کہاں؟ میں نے حدیث میں پڑھا ہے کہ عالم دین کا درجہ بھی باپ کا۔ نبی کریم علیہ السلام کے غلام عالم دین مربی ہے، عالم دین تربیت کرتا ہے، اور تربیت کرتا ہے، پرورش کرتا ہے، لوگوں کو درس دیتا ہے، تو جو مقام والدین کا ہے اس سے بھی درجہ امام کا ہوتا ہے، عالم دین کا ہوتا ہے۔ تو میں سب سے یہی اپیل کروں گا نبی پاک کے غلام و وفا کو قائم رکھنا، اور استاد محترم کی روح کو خوش رکھنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا۔ وہ دنیا میں رہے تو تم سے راضی تھے، اور عمل بعد میں بھی ایسا کرنا، سلوک ان کی آل کے ساتھ ایسا کرنا کہ وہ قبر میں بھی آپ سے حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے چند کلمات قبول فرمائے۔